فکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی ایک ممتاز اور غیر معمولی شخصیت کی حیثیت سے زندگی گزار کر اس دار فانی سے 23 رمضان المبارک بروز جمعہ مطابق 31 دسمبر 1999 عیسوی کو دار آخرت تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفکر اسلام کی نظر میں ملت کی بقا و حفاظت و ترقی کی ضروری فکر کرنا مشترک فریضہ تھا۔ اپنے سماجی و ملی کاموں میں طریق نبوت پر عامل ہونے کی کوشش فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے پیغام حق پہنچانے کا جو تذکرہ آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جو تفصیل ملتی ہے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ نیز تاریخ میں اہل ایمان و عظیمت و مصلحین امت کے جو تذکرے ملتے ہیں ان سے اخذ فیض کیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم نے ایسا محترم خاندان، والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی دیے جو پہلے ہی سے اللہ کے محبوب اور صراط مستقیم پر چلنے والے، توحید خالص پر چلنے والے، رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والے اور ہر کام رضا الہی کے ساتھ کرنے والے تھے۔ ایسے محترم و معزز خانوادہ سادات اور سعادت مند گھرانے میں آپ یعنی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 6 محرم الحرام 1333 ہجری مطابق 1914 بمقام تکیہ کلا رائے بریلی میں ہوئی، جسے حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی داستان و دعوت و عظیمت وراثت میں ملی۔ والدہ محترمہ خیر النساء بہتر صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے وقت کی زندہ ولیاں بھی تھیں، کئی کتابوں کی مصنفہ تھیں، معاشرتی مسائل، کلید باب رحمت کا ذائقہ، یہ ساری کتابیں آپ کی ہیں۔ والدہ محترمہ نے تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے کیا، پھر اردو عربی کا باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ دینی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدہ محترمہ پر ہی رہی، اسی لیے والدہ محترمہ نے تعلیم کا آغاز جو کرایا ہے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ معلوم ہے قرآن کریم سے کرایا ہے۔ واللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو، تو اس لیے والدہ محترمہ نے رب کے نام سے کلام اللہ کے ذریعے آپ کی تعلیم کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد اردو عربی کا باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور دینی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماشاءاللہ والدہ محترمہ ہی پر رہی، کیونکہ والد محترم جو سابق ناظم اعلیٰ تھے حضرت مولانا سید عبدالحی حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1341 ہجری مطابق 1923 میں ہوا۔ اس وقت پوری ذمہ داری والدہ محترمہ خیر النساء بہتر صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوئی۔ اس وقت پوری ذمہ داری والدہ محترمہ کے ساتھ ساتھ متقی صفت بزرگ حضرت مولانا حکیم سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ پر آ گئی۔ حضرت مولانا حکیم سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے زیادہ مفکر اسلام علی میاں ندوی کا تعلیم و تربیت میں خیال رکھا۔ سن 1342 ہجری مطابق 1900
1924 میں علامہ خلیل عرب سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا اور عربی تعلیم میں مکمل عبور حاصل کیا۔ 1929 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا اور مکمل تعلیم حاصل کی۔ 1932 عیسوی میں تفسیر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے لاہور میں رہ کر پورے قرآن کی تفسیر پڑھی اور چند ماہ دارالعلوم دیوبند میں قیام کیا، اور 1927 عیسوی میں یونیورسٹی لکھنؤ میں داخلہ لیا اور فاضل ادب کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد 1930 عیسوی تک انگریزی زبان کی سیکھنے کی مشغولیت بھی رہی، تاکہ اگر ہمیں اس دین کا پیغام اہل عرب کے ساتھ ساتھ اگر انگریزی زبان والوں کو دینا ہے تو کس زبان میں ہم دیں گے تاکہ اسلام کا پیغام انگریزی زبان میں دیا جائے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے انگریزی زبان کے سیکھنے کی مشغولیت میں اپنے آپ کو لگایا۔ مفکر اسلام و داعی اسلام نے اس کے بعد علمی، دعوتی اور تدریسی خدمات کی طرف خلوص للہیت کے ساتھ بڑھے، اور 1934 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذ محترم کی حیثیت سے تفسیر، حدیث، ادب، عربی، تاریخ و منطق کا درس دیا۔ 1939 عیسوی میں دینی مراکز سے واقفیت کے لیے ایک سفر کیا، جس میں حضرت مولانا شیخ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ اور مصلح کبیر حضرت مولانا محمد الیاس کاندھولوی رحمۃ اللہ علیہ سے قربت و واقفیت حاصل ہوئی اور مستقل ربط تعلق رہا، بلکہ ماں نے خطوط میں بھی کہا کہ میرے بیٹے علی حضرت مولانا الیاس کاندھولوی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطے میں رہنا، ان کی صحبت میں بھی رہنا۔ انجمن تعلیمات دین کے نام سے 1943 میں ایک انجمن قائم کی۔ اس میں قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کا سلسلہ جاری رکھا، جس سے عوام و خواص تعلیم یافتہ طبقہ فیضیاب ہوا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر 1951 عیسوی میں نائب معتمد تعلیم ندوۃ العلماء متعین کیے گئے۔ 1954 عیسوی میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد معتمد تعلیم ندوۃ العلماء بنا دیا گیا۔ 1961 میں میرے بھائیوں 1961 عیسوی میں حضرت مولانا حکیم سید عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے، جو ماشاءاللہ تا حیات ناظم اعلیٰ کے عہدے پر قائم رہے، فائز رہے۔ داعی اسلام جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تشریف فرما تھے تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر و دیگر اہم شخصیات کا حضرت سے وقت لے کر نہ صرف ملاقات کا ایک سلسلہ جاری رہتا، بلکہ ایک مجلس مہمان خانہ کے لائن میں بعد نماز عصر متصلاً ہوتی تھی، جس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ کرام، اسٹاف، معزز مہمانوں کے علاوہ ملی، تعلیمی، سماجی، سیاسی جماعتوں کے قائدین اور شہر کے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات شریک ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ دوسری مجلس بعد نماز عشاء متصلاً کھانا تناول فرمانے کے بعد مہمان خانہ ندوۃ العلماء ہی میں ہوتی، جس میں اکثر طلباء و اساتذہ شریک ہوتے۔ ان دونوں مجلسوں میں ہر ایک کو حضرت سے استفادے کا موقع ملتا، دونوں کو حضرت سے استفادے کا موقع ملتا۔ میرے بھائیوں، داعی اسلام عربی زبان و ادب کے بے مثال عالم، پائے کے واعظ، اردو، فارسی، انگریزی زبان پر مکمل عبور تھا۔ کثیر تعداد میں عربی، اردو کتابوں کی مصنف، بلند سوچ و فکر اور غیر معمولی و ہمہ جہت شخصیت کے مالک
اور بے پناہ علمی و دینی ممتاز خصوصیات کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی علمی، دینی، روحانی، ادبی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع تھا میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ کے اسفار، اللہ اکبر، 1968 عیسوی میں سعودی عرب وزیر تعلیم کی دعوت پر ریاض تشریف لے گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عربی میں نکلنے والے پرچے ازیہ کی ادارت 1923 عیسوی میں اور الندوہ کی ادارت 1940 عیسوی میں شریک رہے، اور اسی طرح 1948 میں تعمیر حیات کے نام سے اردو زبان 15 روزہ نکلنا شروع کیا گیا۔ 1958 عیسوی 1959 عیسوی میں دمشق سے نکلنے والے پرچے المسلمون کے ادارے کی ذمہ داری رہی، اور اسی طرح 1963 عیسوی میں ندائے ملت اردو لکھنؤ سے نکلنا شروع ہوا، تو اس کی شعبے کی ادارت کی نگرانی متعلق البعث الاسلامی ندوۃ العلماء سے 1955 عیسوی، اور الرائد عربی جو ہمارا پرچہ ہے 1959 عیسوی کے پرچے کے نگراں رہے۔ 1929 عیسوی میں لاہور کا سفر کیا، جس میں علامہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ سے ملے۔ 1935 عیسوی میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب سے ملنے کے لیے ممبئی تشریف لے گئے تاکہ اسلام کی دعوت دیں۔ 1947 عیسوی میں حج کا سفر کیا۔ مصر کا پہلا سفر 1901 عیسوی میں کیا، اور 1965 عیسوی میں ترکی کا سفر کیا۔ اسی طرح فلسطین، المقدس، مسجد اقصی، افغانستان، ایران، لبنان، عراق، اردن، کویت وغیرہ اسفار وفد کے ساتھ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح برما، لندن کے پیرس، کیمبرج، واکسفورڈ، اسپین، امریکہ، ملیشیا، تاشقند، سمرقند وغیرہ کے اسفار کیے، اور ملاقات کے ساتھ خطاب بھی کیے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے دمشق کے مجمع اللغت العربیہ کے مراسلاتی ممبر 1956 عیسوی قرار پائے۔ رابطہ العالم الاسلامی کی تاسیس و قیام کا پہلا اجلاس 1962 عیسوی میں ہوا، مکۃ المکرمہ میں ہوا، جس کی نظامت حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے کی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا محبوب، اللہ کے ولیوں میں آپ کا شمار، اللہ کا نام لیتے ہوئے جس دن آپ یہاں سے تشریف لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر 1999 ہے، اور 23 رمضان المبارک ہے۔ دن ماشاءاللہ بروز جمعہ ہے۔ نہا دھو کر، خط بنوا کر، قرآن کریم کی سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ عَظِيمٍ پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسی دن مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے جانشی، مصلح الامت، مربی، مرشدی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ماشاءاللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم ہیں، آپ کی امامت میں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ ادا کر کے تکیہ کلا شاہ علم اللہ رائے بریلی میں تدفین ہوئی۔